الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالی نے ہمیں اس بڑی رات میں اپنے گھر میں بلایا ہے، اور جن سے اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں انہیں اپنے دربار میں حاضری کی توفیق نصیب فرماتے ہیں. بڑی رات ہے. ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما ادراک لیلۃ القدر، کچھ پتہ بھی ہے یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ کچھ پتہ بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ پتہ بھی ہے اس رات کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے. ما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جس خوش نصیب کو اس رات کی عبادت مل جائے تو 1000 کوئی شخص عبادت کرے تو اس رات کی عبادت 1000 دنوں کی عبادت سے بھی افضل ہے. 1083 سال 4 مہینے، 83 سال 4 مہینے کوئی آدمی مسلسل عبادت کرے، اللہ کے ہاں مقبول عبادت ہو. جو خوش نصیب اس بڑی رات کو اللہ کی فرما برداری میں پالے، بندگی اور اطاعت میں پالے، اور اس رات میں اللہ کو راضی کر لے، تو وہ اس 83 سال کی عبادت کرنے والے سے بھی زیادہ افضل ہے. اور کچھ خوش نصیب رہتے ہیں جنہیں زندگی بھر یہ نصیب ہوتی رات، وہ ان 5 راتوں کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ یہ رات ضائع نہ ہو. 5 راتوں میں اہتمام سے عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں. تو جس خوش نصیب نے ایسا کر لیا تو یقین ہے کہ رات مل گئی اسے. اور کتنی کمائی ہے؟ 83 سال کی کمائی. دنیا میں آپ کو بتایا جائے کہ آپ نے جو زندگی بھر کمائی کی ہے وہ ایک طرف، آج رات تھوڑی سی محنت کر لو، ایک رات میں اتنی کمائی ہو جائے گی جتنا تم نے ساری زندگی کمایا ہے. کیا کیفیت ہوگی، کتنی دلچسپی ہوگی، کتنا ذوق شوق ہوگا، کتنا اہتمام شروع ہو جائے گا. حالانکہ وہ جو کمائی کرے گا وہ کمائی تو آج اس کے ہاتھ میں ہے، کل نہیں ہے، یہ بھی ہے. لیکن پھر بھی اگر اعلان ہو جائے کہ جو تم نے ساری زندگی کمائی ہے ایک رات لگا لو، اتنی کمائی کی گارنٹی ہے، تو بتائیے اندر کیسی حرارت پیدا ہوگی.
کتنا شوق آئے گا اندر سے. اور میں عرض کر رہا ہوں وہ کمائی اگر ہو بھی جائے ایک رات میں تو کب تک؟ کچھ پتا ہے؟ ابھی مجھے کل کسی نے بتایا کہ بچی ہمارے جاننے والے تھے وہاں مدینہ منورہ میں تھے تو اسے قے آئی اور قے آنے کی دیر تھی کہ اس کا انتقال ہو گیا. اس کمائی کا تو یہ حال ہے. صبح شام ایسے مناظر دیکھتے ہیں، کماتا کوئی ہے کسی اور کے کام آتی ہے، بناتا کوئی ہے کوئی اور رہتا ہے اس میں، تو جوریاں کوئی بھرتا ہے استعمال کوئی کرتا ہے، بڑے ارمانوں سے دولت اکٹھی کرتا ہے، کتنے دن تک رہتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات فرماتے تھے. فرمایا جب مجھ پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں میری دنیا پہ آئی ہے یا دین پہ آئی ہے. تو جب دنیا پہ آتی ہے تو میں اپنے آپ کو حوصلہ دیتا ہوں کہ دنیا پہ آئی ہے تو اس نے تو ویسے ہی چلے جانا تھا، آج نہیں تو کل، جوانی میں یا بڑھاپے میں، بس تھوڑا پہلے چلی گئی. پھر یہ دیکھتا ہوں کہ جو گئی ہے اس کا کوئی بدلہ بھی ملا نہیں ملا. تو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا اس پہ صبر کرنے والے کو بدلہ بھی ملے گا. تو میں خوش ہو جاتا ہوں کہ جو چیز گئی ہے وہ ناپائیدار تھی، جو اللہ نے بدلے میں دیا ہے وہ پائیدار ہے. وہ پائیدار ہے. تو میرے عزیزو، ایک رات پہ زندگی بھر کی دنیا مل جائے جو ہے بھی ناپائیدار، اور اس رات پر جو اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدہ فرمایا وہ ہے بھی پائیدار. کون چھوڑ سکتا ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا چھوڑ سکتا ہے کوئی. لا یحرم خیرہا الا محروم. جو واقعی محروم اور بد نصیب ہے وہ اس رات کو چھوڑ سکتا ہے. لا یحرم خیرہا الا محروم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعی بد نصیب ہے اور جس کی قسمت میں محرومی لکھی جا چکی ہے وہ اس رات کو بھی ضائع کر دے گا. ورنہ تو مسلمان جو تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہے اور کل کی زندگی پہ اس کو یقین ہے اور یہ بھی اس کا ایمان ہے کہ وہاں کی کرنسی ڈالر پاؤنڈ درہم دنانیر نہیں، یہ نیکیوں کی کرنسی چلے گی. اور یہ نیکیاں کوئی آدمی 80 سال 83 سال عبادت کرے اور ایک رات عبادت میں گزار دے تو وہ اس 83 سال والے سے بھی زیادہ افضل، اور کتنا افضل یہ بھی پتہ نہیں. کون چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ تعالی گناہوں سے محفوظ فرمائے. عقل اندھا ہو جاتا ہے، عقل میں ظلمت آ جاتی ہے کہ ان مقدس راتوں میں بھی مسلمانوں کے بچے سڑکوں میں وقت گزارتے ہیں، چائے خانوں پہ وقت گزرتا ہے. یہاں نیلامی لگی ہوئی ہے، اللہ تعالی کی طرف سے نیلامی لگی ہوئی ہے. نوازشات کے بہانے اس سچے نبی کی امتیوں کو جھولی بھر بھر کے دیے جا رہا ہے، اور یہ بد نصیب اس رات میں بھی غفلت میں وقت گزار رہا ہے. اس کی راتیں
گلیوں میں، سڑکوں پہ، چائے خانوں پہ غفلت میں گزر رہی ہے. تو بڑی رات ہے، عظیم رات ہے. تو میرے عزیزو، اللہ کرے اس عشرے کی یہ 5 راتیں ہمیں اہتمام کے ساتھ، عبادت کے ساتھ نصیب ہو جائے. ہاں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان بھی دیا اور عافیت بھی دی اور صحت بھی دی اور ابھی اللہ کے گھر میں، اپنے گھر میں بلا بھی لیا. ورنہ 2 چیزوں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا، کہ کب بیماری آ جائے اور کب زندگی کا چراغ بجھ جائے. کب بجھ جائے؟ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک پھر موقع دیا کہ ہم بہت بڑا سرمایہ اکٹھا کر سکتے ہیں کل کی زندگی کے لیے. بہت بڑی کمائی کر سکتے ہیں کل کے اسٹیٹس کے لیے. بہت بڑی کمائی ہو سکتی ہے، لیکن بس تھوڑا سا اہتمام ہو کہ یہ وقت غفلت میں نہ گزرے. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، ہماری یہ گفتگو یہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ تھوڑی سی ترغیب ہو جائے اور آپ لوگ اکیلے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں. ورنہ بیانات پیش نظر نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں اب میرے آنے سے پہلے بھی آپ دعاؤں میں لگے ہوں، تلاوت میں لگے ہوں، نوافل میں لگے ہوں. اور ہم یہ ترغیب کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ عبادت میں لگے. اس لیے کہ یہ راتیں حقیقت میں انفرادی عبادات کی ہیں. ہم بیچ میں حاضر ہو جاتے ہیں تاکہ تھوڑی سی ترغیب ہو جائے، تازگی ہو جائے، آپ کو تھوڑی سی اہمیت بتا دی جائے. حتی مطلع الفجر، جب تک سحری کا وقت رہتا ہے، فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا. یہ رات بڑی ہے اور ایسی بڑیا رات ہے کہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں، جبرائیل امین کی قیادت میں آتے ہیں، اور جو شخص بھی عبادت کر رہا ہوتا ہے ان گھڑیوں میں، وہ اس کے پاس آ کر اس کے لیے دعائے رحمت کرتے اور اسے سلام کرتے. سلام سلام. جس سے فرشتے کی ملاقات ہوتی ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی طبیعت میں رقت آتی ہے، رونے کا جی چاہتا ہے، طبیعت میں رقت آتی ہے، دل میں ایک نرمی آتی ہے، دعا میں نرمی پیدا ہوتی ہے، سجدوں میں ایک رقت پیدا ہوتی ہے، تلاوت میں ایک خشوع آتا ہے. یہ بھی ایک علامت ہے کہ فرشتے اس کے پاس آ کر اسے سلام کر کے گئے. تو بڑھیا رات ہے اور اللہ تعالی نے صحت ایمان کے ساتھ یہ راتیں نصیب فرمائی ہیں. ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان راتوں کی قدر جانتے تھے. زندگی بھر ان راتوں کو اللہ کے گھر میں گزارا، سوائے ایک بار کسی عذر کی وجہ سے. باقی پوری زندگی آپ نے ان راتوں کو اول تا آخر یہ راتیں آپ نے اللہ کے گھر میں گزاری. امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے، خطاؤں سے پاک ہیں. زندگی کی مشغولیت، مصروفیت، زندگی کے کتنے تقاضے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ دولت کیوں ہاتھ سے جائے. اس دولت کو حاصل کرنے کا اتنا اہتمام. اور میرے عزیزو، ہم تو نیکیوں کے محتاج بھی بہت ہیں. ہم تو سچ یہ ہے کہ خالی دامن ہیں، خالی ہاتھ ہیں. نیکیوں کے لحاظ سے تو ہم ویسی فقیر ہیں. ہمارے لیے یہ نیکیوں کی اور یہ کمائی کتنی ضروری ہے. تو اللہ نے یہ موقع دیا ہے
اللہ کرے ہماری گھر کی عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ بھی سمجھیں کہ ما لیلۃ القدر کیا ہے، یہ بڑی رات جو آج اللہ تعالی نے ہمیں ایمان صحت کے ساتھ عطا فرمائی ہے، کیا بڑی دولت ہے، سرمایہ ہے، سرمایہ کی گھڑیاں ہیں، کون کتنا کما سکتا ہے؟ تو کوشش ہو میرے عزیزو کہ یہ جو آخری عشرہ ہے اور خاص طور پہ یہ طاق راتیں ہیں، یہ کسی بھی درجے میں غفلت میں نہ گزرے. بس اوقات ہوتا ہے آدمی گھر سے بھی نکل آتا ہے، گھر سے بھی سحری کے ٹائم جاتا ہے، لیکن اگر وہ دیکھے کہ اس میں عبادت کتنی ہوئی، اللہ سے مانگا کتنا، نوافل کتنے ہوئے، اللہ کے سامنے اکیلے بیٹھا کتنا. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے بعض لوگ بیچارے ان پر شیطان ایسا حاوی ہوتا ہے کہ جاگتے تو ہیں لیکن صرف جاگتے، حاصل کچھ نہیں ہوتا. تو ہم نے یہ راتیں جاگنے بھی ہیں لیکن عبادت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ. کوئی ایسی بات زبان سے، کوئی ایسی نظر آنکھ سے، کوئی ایسا رویہ اپنے اعضاء اور جوارح سے ان دنوں میں نہ ہو جس سے آدمی بہت پیچھے چلا جاتا ہے. حرم بہت مقدس سرزمین ہے، نیکی بہت ہے، گناہ بھی بڑا ہوتا ہے. پھر یہ راتیں بہت بڑھیا ہیں، نیکی بہت بڑھیا ہے، لیکن اس میں خطائیں اور غفلت بھی، یہ جرم بھی پھر بہت بڑا ہوتا ہے. پھر یہ جرم بھی بہت بڑا ہوتا ہے. جہاں یہ عبادت کی راتیں بہت بڑھیا، اس میں کی ہوئی غفلت اور جرم اور خطا بھی، وہ بھی بڑی محرومی اور بدنصیبی ہوتی. تو یہ راتیں بہت اہتمام کے ساتھ ہماری اللہ کی عبادت میں گزرے، اس کی فرما برداری میں گزرے، بڑی کمائی ہو سکتی. یہ اہل ایمان کے لیے سچ یہ ہے کہ یہ سیزن کی گھڑیاں ہیں. جیسے ہمارے ہاں کاروباری دنیا میں سیزن لگتا ہے اور اچھا سیزن لگ جائے تو لوگ کہتے میاں پورا سال کا کام ہو گیا، پورے سال کا کام ہو گیا. لیکن اس سیزن کا ایک ہدف مقرر کرتا ہے کہ یہاں تک پہنچا تو کہتے ہیں سیزن لگا، اس سے تھوڑا بھی کم ہو گیا کہتے ہیں سیزن نہیں لگا، سیزن نہیں لگا. اللہ کہ اچھی خاصا کاروبار ہوا، اچھا خاصا لین دین ہوا، لیکن جو اس نے ہدف مقرر کیا تھا وہ حاصل نہیں ہوا، کہتے ہیں سیزن نہیں لگا، مزہ نہیں آیا. تو میرے عزیزو ہم نے بھی تو کوئی ہدف مقرر کرنا چاہیے نا، ہمیں بھی، کہ ہم اس رمضان میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. صرف روزہ، صرف تراویح؟ نا، یہ تو رمضان کا ہدف نہیں ہے، یہ تو رمضان کا ہدف نہیں. صرف روزے رکھنا تو ہدف نہیں، وہ تو ہم 40 سال سے لگ رہے ہیں. ورنہ آدمی کی سیزن لگے، 2-3 سیزن لگ جائیں تو اسے بتانا نہیں پڑتا کہ میرے سیزن لگ گئے، بتانا نہیں پڑتا. سیزن لگتی اسے گاڑی بدل جاتی ہے، اس کی سوسائٹی بدل جاتی ہے، اس کا گھر بدل جاتا ہے، بچوں کا اسکول بدل جاتا ہے، اس کا اٹھنے بیٹھنے کا ماحول بدل جاتا ہے. ہر آدمی جاتا ہے میاں کاروباری زندگی میں اچھا کامیاب جا رہا ہے، چند سیزن لگے سب کچھ بدلتا ہے. اور میری زندگی کی 40-50 سال رمضان آئے، ارے میرے عزیزو سیزن لگتا تو رمضان سے پہلے اور بعد کی زندگی میں فرق محسوس ہوتا نا. دنیاوی سیزن لگے تو سب کچھ بدل جائے، اور بدلتا ہے. کہاں رہتا تھا کہاں رہ رہا ہے، کون سی گاڑی تھی 20 سال پہلے اب کون سی ہے، بچے 30 سال پہلے کہاں پڑھتے تھے اب کہاں پڑھ رہے، فنکشن شادی کے کیسے ہیں، بدل گیا تھا. سیزن لگے، کمائی آئی، پیسہ آیا. تو میرے عزیزو رمضان کا سیزن لگے اور کچھ نہ بدلے
ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ 40 سال سے روزے رکھے نا، اور 40 سال سے تراویح پڑھی ہیں۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں الحمدللہ جن کا 40 سال تک کبھی روزہ نہیں چھوٹا، کئی سارے ہیں الحمدللہ۔ لیکن آئیے سیزن بھی لگا کہ رمضان سے پہلے یہ کمی تھی، رمضان کے بعد چینجنگ آ گئی، یہ بہتری آ گئی، یہ اسٹیٹس اچھا ہو گیا نیکی کا۔ تو ہدف نہیں مقرر کرتے نا، ہدف نہیں مقرر کرتے۔ تراویح تو پڑھی، روزے بھی رکھے، سیزن نہیں لگا، اس لیے زندگی نہیں بدلتی، جہاں کھڑے ہوتے وہی ہوتے۔ تو میرے عزیزو ہدف رکھے نا کہ رمضان میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، رمضان میں کیا کمائی کرنا چاہتے ہیں۔ گاڑی خراب ہوتی ہے تو گیرج جاتی ہے، اچھی سروس ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے نئی ہو گئی ہے، کچھ عرصے بہت اچھی چلتی ہے، کوئی شکایت نہیں آتی۔ ہاں میرے عزیزو رمضان میں سیزن اچھا لگ جائے تو 11 مہینے اچھے گزرتے ہیں، اور پیارے نبی نے بتایا ہے کہ 11 مہینے پھر اس کے اچھے گزرتے۔ تو بڑھیا 20 دن گزر گئے، 9-10 دن رہ گئے، تو ہدف حاصل کریں کہ میں اور آپ ایمان کے لحاظ سے پورے طور پہ صحت مند ہو جائیں، ہماری صحت بحال ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، اگر آدمی کا ایمان بیمار ہو اور صحت مند ہو، طاقتور ہو اور کمزور ہو، تو پتہ کیسے چلے گا کہ کس حال میں ہے اس کی ایمانی سطح؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنت کا وسعت کا سیئت کا فانت مومن، جب تو نیکی کرے اور تجھے اندر فرحت حاصل ہو، مسرت ہو، خوشی ہو، سرور آ جائے، کیا کہتے ہیں یار کیا بات ہوئی، کیا کھانا، سرور آ گیا، مزہ ہی آ گیا، کیا کہتے ہیں سرور آ گیا، مزہ ہی آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نیکیوں سے یہ سرور آنے لگے اور جسے نیکیوں سے یہ فرحت حاصل ہونے لگے، وسعت کا سیئت کو فانت مومن، اور گناہ سے اسے پریشانی ہو، جیسے موبائل جیب سے نکل جائے اور پریشانی ہوتی ہے، موبائل کہیں گم ہو جائے اور پریشانی ہوتی ہے، گاڑی اور شیشے پہ کوئی پتھر لگے تو بے چینی ہوتی ہے، جس کو گناہ پہ بے چینی ہو اور نیکی سے سرور آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے نشانی صحت مند ایمان کی، یہ ہے ایمان کی صحت مند ہونے کی نشانی۔ تو بتائیے میرے عزیزوں 20 دن گزرے، کوئی ایسی کیفیت تو ہم کہیں ہاں میاں سیزن اچھا لگ رہا ہے، ہدف پا لیں گے بقیہ 10 دنوں کے اندر، سیزن اچھا لگ رہا ہے، ہدف مل جائے گا۔ یہ ہے ایمان صحت مند۔ اور میرے عزیزو جو ایمان اب بھی مجھے فجر پہ نہ کھڑا کرے اور اب بھی وہ ایمان میری آنکھوں پہ پہرا نہ دے اور اس ایمان سے اب بھی میری زبان بے قابو ہو، بتائیے میرے عزیزو جب دنیا سے شفٹنگ ہوگی تو کیا یہ زبان پہ کلمہ لائے گا؟ تو صحت مند ایمان چاہیے، صحت مند ایمان چاہیے۔ کچھ لوگ مرتے ہیں تو تنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان کی جب اس دنیا سے شفٹنگ ہونے لگتی ہے تو ملائکہ آتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کیوں شفٹنگ ہوتی ہے، یضربون وجوہہم الملائکۃ یضربون وجوہہم، ان کی شفٹنگ یوں ہو رہی کہ فرشتے ان کے چہرے اور پیٹھ پہ ان کی پٹائی کر رہے ہیں۔
ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی بات بتا رہے ہیں، کہی یہ بات اللہ نے، ہم اللہ تعالیٰ کی بات کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی شفٹنگ ہوتی ہے تو فرشتے آ کے استقبال کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کی شفٹنگ ہو رہی ہوتی تو فرشتے ان کے چہرے اور پیٹھ پر پٹائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جن کا سیزن نہ لگے اور جن کا رمضان کا سیزن لگتا رہے، جن کا ایمان صحت مند ہو اور جن کے دلوں سے ایمان کا چراغ بجھ جائے، قسم خدا کی دونوں کا مرنا ایک جیسے نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، دونوں کا مرنا ایک جیسے نہیں ہوتا۔ نمازی اور بے نمازی، باحیا اور بے حیا، خائن اور دیانتدار، سچا اور جھوٹا، نیک اور بد، دونوں کا مرنا ایک جیسے نہیں ہے۔ ام حسب الذین نجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ نیک اور بد دونوں کا مرنا جینا ایک جیسا؟ اللہ کریم کہہ رہے تم غلط فیصلہ کر رہے ہو۔ بس اوقات ہم دونوں کا جنازہ پڑھا رہے ہوتے، ہم دونوں کا جنازہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید دونوں کا مرنا ایک جیسے۔ اللہ نے یہ چیز غیب میں اس لیے رکھی لوگ اپنے مردوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے، لیکن سچائی قرآن میں موجود ہے کہ نیک اور بد کا مرنا ایک جیسے نہیں، نمازی اور بے نمازی کا مرنا ایک جیسے نہیں، باحیا اور بے حیا کا مرنا ایک جیسے نہیں، حلال کھانے والا حرام کرنے والا دونوں کا مرنا ایک جیسے نہیں۔ دنیا میں ایک جیسے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا اللہ نے یہاں اسے امتحان حال بنایا ہے، اور امتحان حال میں آپ جانتے ہیں جو فیل ہوتا ہے وہ بھی اے سی میں بیٹھا ہوتا ہے، جس نے پاس ہونا ہے وہ بھی اے سی میں بیٹھا ہوتا ہے، دونوں پنکھی کی ہوا لے رہے ہوتے ہیں، دونوں امتحان حال کی نشست میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ فیل اور پاس دنیا کے دسترخوان پہ ظالم مظلوم دونوں کھا رہے ہوتے ہیں، نمازی بے نمازی دونوں کھا رہے ہوتے ہیں، نیک بد دونوں کھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جب شفٹنگ شروع ہوگی نا، وہ نتیجے کا وقت ہے، وہ ایک جیسا نہیں ہوگا، وہ ایک جیسے نہیں ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ کے نافرمانوں الگ ہو جاؤ میرے نیک لوگوں سے۔ دنیا کے دسترخوان پہ سب کے لیے کھلا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے، یہ جس حال میں بھی ہے ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ کمزور ہے تو اس کا ریئیکشن شفٹنگ پر بھی ہے۔ بلکہ ایک اور بات بھی عرض کروں، پچھلے 30 سال میں 25 سال میں پچھلے 25 سال میں 30 سال میں آپ دیکھیے، امیر غریب سب کے گھر کی زندگی کا سامان بڑھ گیا۔ 20-30 سال کی زندگی میں، اس عرصے میں ہر ایک کی زندگی کا سامان بڑھ گیا۔ سائیکل پہ تھا، موٹر سائیکل پہ آ گیا، کچے گھر تھے، پھر چادروں کے ہوئے، پھر سیمنٹ کی چادریں آئیں، پھر لینٹر بن گیا، چند کپڑے ہوتے تھے گھروں میں، بکس بڑھ گئے، مشکل سے 2 وقت تک کھانا ہوتا تھا، دسترخوان پہ کھانے بڑھ گئے۔ امیر غریب کی زندگی میں چیزیں بڑھ گئی، سچ ہے یہ، لیکن سچ بتائیے، زندگی کی کوالٹی بھی بڑھی ہے کہ راحت کی چیزیں تو بڑھ گئی، پیسہ جو ہے، کیا راحت بھی بڑھ گئی؟ سکون کے نقشے بڑھ گئے، پیسہ جو آیا، بتائیے سکون بھی بڑھ گیا۔ تحفے تحائف تو بہت قیمتی ہو گئے، پیسہ جو ہے، بتائیے محبتیں بھی بڑھ گئی۔ گھر بڑا ہو گیا، پیسہ جو ہے، بتائیے گھر میں زندگی کا لطف بھی بڑھے گا۔
بیٹے کو گاڑی تو اچھی دلا دی، پیسہ جو آیا، لیکن بیٹے کے دل میں باپ کی قدر بڑھ گئی. عورت نے اپنا حسن نکھار لیا، پیسہ جو آیا، کیا اس کو اپنے شوہر کی آنکھوں کی وفا بھی مل گئی؟ شوہر نے اسے اچھی جوڑی تو لے کے دے دی، پیسہ جو آیا، بتائیے اس بیوی کے دل میں شوہر کی قدر بھی آئی؟ ارے میرے عزیزو، 20-25 سالوں میں ہر گھر کی زندگی میں سامان تو بڑھ گیا، پیسے جو بڑھ گئے، لیکن دین گھٹ گیا، ایمان گر گیا، زندگی کی کوالٹی چلی گئی. زندگی کی کوالٹی گر گئی، چیزیں بڑھ گئی. اور میں یہ صرف پسماندہ ملکوں کی بات نہیں کر رہا، ترقی پذیر دنیا کی بات نہیں کر رہا، ترقی یافتہ دنیا کا حال اس سے بھی برا ہے. چیزیں ان میں غیر معمولی، بجٹ ان کے پاس غیر معمولی، زندگی کے نقشے غیر معمولی، لیکن خودکشیاں بھی وہاں غیر معمولی، گھروں کے ٹوٹ پھوٹ بھی غیر معمولی. ماں باپ کے لیے گھروں میں جگہ نہیں، اولڈ ایج ہوم وہ بھی غیر معمولی، بیٹے کا باپ سے بھاگنا وہ بھی غیر معمولی، خاندانوں کا بکھرنا وہ بھی وہاں غیر معمولی. اس لیے کہ ان کے پاس دولت تو بہت آئی ہے، دولت سے چیزیں تو بڑھیا بن گئی، زندگی کی کوالٹی وہاں زیرو ہے، سکون نام کی چیز نہیں. یورپ کا ملک خودکشیوں میں پہلے نمبر پر، جاپان دنیا میں خودکشیوں پہ دوسرے نمبر پہ. ہم کہتے ہیں بجٹ پورا کیسا ہو، سویڈن کہتا ہے بجٹ خرچ کیسے ہو، بتائیے وہاں خودکشیاں کتنی ہیں. پیسوں سے چیزیں بڑھیا آ سکتی ہیں میرے پیارو، زندگی کی کوالٹی نہیں اچھی ہو سکتی. زندگی کا مزہ وہ پیسوں سے نہیں ہوا کرتا. پیسوں سے آپ دوائی لا سکتے، صحت نہیں. بہت قیمتی گاڑی بیٹے کو دلا سکتے ہیں، لیکن بیٹے کے دل میں باپ کی عظمت پیسوں سے نہیں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. ساری دنیا کے خزانے بھی لگا دو اور چاہو کہ بیوی کے دل میں شوہر کی قدر آ جائے، اور شوہر کی آنکھوں میں بیوی کے لیے وفا اور مٹھاس آ جائے، اور بھائی اور بہن کے دل کے اندر سچی محبتیں آ جائیں، پیسوں سے نہیں آئے گی، پیسوں سے نہیں آئے گی بھائی. اس کے لیے تو اللہ کا دین تھا جو میرے گھروں سے نکلا ہے، جو میری سوسائٹی سے نکلا ہے، جو میری خوشیوں سے نکلا ہے، جو میری تجارت سے نکلا ہے، جو میرے کاروبار سے نکلا ہے، جو میرے دفتروں سے نکلا ہے، جو میرے ایوانوں سے نکلا ہے، جو میری عدالتوں سے نکلا ہے. پھر سزا تو آنی ہے نا، پھر سزا تو آنی ہے نا. جب اس نعمت کی ناقدری کی ہے تو چیزیں بڑھ گئی، زندگی کی کوالٹی زیرو ہو گئی. بتائیے نا، عدالتوں میں انصاف بڑھ گیا، بازاروں میں سچائی بڑھ گئی، کیا بتائیے نا، دفتروں میں دیانت بڑھ گئی، اور شاہانہ بلڈنگیں، محلات، بلند و بالا بازار کی عمارتیں، پیسہ آیا، یہ سب چیزیں بڑھ گئی، زندگی کی کوالٹی نہیں بڑھی. زندگی کی کوالٹی نہیں بڑھی. مدینہ منورہ کے گھر کچے ٹاٹ کے پردے، کھجور کے تنوں سے بنے چھت، دسترخوان پہ کبھی کھانا کبھی فاقہ. باپ کے پاس بیٹے کو دینے کے لیے تو کچھ نہیں، لیکن بیٹے کے دل میں باپ کی عظمت. بیٹے کے پاس باپ کی تجوریاں بھرنے کے لیے کچھ نہیں، لیکن اسے اپنے باپ کی شفقت اور پیار نصیب. بیوی کے پاس حسن نکھارنے کے لیے کچھ نہیں، لیکن اس کی قدر شوہر کے دل میں موجود. اور شوہر کے پاس بیوی کو دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن بیوی کے دل میں شوہر کا احترام موجود. بہن اور بھائی میں موٹے تازے تحفے تحائف تو نہیں، لیکن اخوت کا رشتہ بڑا میٹھا. ارے مدینہ کی گلیوں کو دیکھیے نا، گھر کو چھوڑیے باہر آئیے، یا بلال حبشہ سے ہیں، سعیب روم سے ہیں، کوئی فارس سے ہے، کوئی مہاجر ہیں، کوئی انصار ہیں، کوئی بنو امیہ کا ہیں، کوئی قریشی ہے. گلی میں یوں لگتے ہیں جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے.
پیسہ آیا، چیزیں آئیں، دولت آئی، ایک باپ کے 5 بیٹے ایک نہیں ہے. میاں بیوی زندگی کے 30 سال 40 سال ایک چھت تلے رہتے ہیں، ایک دسترخوان پہ کھاتے ہیں. قسم کھاتا ہوں دین نہیں ہے تو وہ ایک نہیں ہے. 40 سال سے ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک دسترخوان پہ کھایا، ایک چھت تلے رہے. دین نہیں ہے وہ ایک نہیں ہے. ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے، زبان بھی ایک ہے، قومیت بھی ایک ہے، تہذیب بھی ایک ہے. دین نہیں ہے تو اولاد ایک نہیں ہے. یہ اللہ کی رحمت تھی، قدر نہیں کی. پانی اللہ کی رحمت ہے، ہوا اللہ کی رحمت ہے، روشنی اللہ کی رحمت ہے. یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، میری زندگی کے لیے ضروری ہیں. ان سب سے بڑھ کر اللہ کا دین اللہ کی نعمت ہے، میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے. میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے. زندگی کے اس پہلے مرحلے کے لیے بھی زندگی کی کوالٹی دین سے ہے، اور زندگی کے اگلے مرحلے کے لیے بھی شفٹنگ اچھی اسی کی ہوگی جس کے پاس دین کا سرمایہ ہو. دونوں مرحلوں میں جو چیز کام آتی ہے سرمایہ وہ اللہ کے دین کا. ایمان بڑھیا کیجئے، سیزن لگائیے، صحت مند بنائیے، زندگی کی کوالٹی بڑھے گی. کچا گھر ہو، یقین جانے کچا گھر ہو، لیکن وہاں ایمان صحت مند ہو، اس کچے گھر کے اندر بھی محبت اور سکون ہو. دین نکال دیجئے محلات سے، ان پکے گھروں کے اندر بھی نہ سکون رہے گا نہ محبتیں رہیں گی. اور یہ میں کوئی اپنا تجربہ نہیں عرض کر رہا، میں کوئی اپنا تجربہ نہیں عرض کر رہا، میں اپنا مشاہدہ بھی عرض نہیں کر رہا. یہ میں بات آپ کو اللہ کی بتا رہا ہوں. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ کا نافرمان کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا. اللہ کے حکموں کو توڑنے والا کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا. میرا بچہ بچیاں نشہ آور دوائیاں کھا رہی ہیں، کیا کچے محلوں کے بچے ہیں؟ یہ کیا یہ کچی سوسائٹی کے لوگ ہیں؟ کیا ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں؟ کیا ان کے پاس گاڑی نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس چھت نہیں ہے رہنے کا؟ اونچے گھرانوں کے اونچے بچے بچیاں نشہ آور دوائیاں. کیوں؟ سکون نہیں ہے نا، سکون نہیں ہے نا. 70% بھاری بھرکم فیسوں والے تعلیمی اداروں میں نشہ آور دوائیں گاڑیوں پہ آتے ہیں، شہانہ سواریاں ہیں، محلنما گھروں سے نکلتے ہیں، دسترخوان پہ شاندار کھانے ہیں. پھر کیوں بے سکونی ہے؟ پھر یہ نشہ آور دوائیوں کا کیوں سہارا لیتا ہے؟ سکون نہیں ہے. اور میرے عزیزو، سکون کے جو اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں وہ اور بے سکون کر رہے ہیں. اور اللہ اور اللہ کے رسول نے جو سکون کا سب سے بڑی دولت دی ہے، میرے بچے اور بچیوں کو اس دولت سے دور کیا جا رہا. یہ تو آواز آتی ہوگی کہ نشہ آور دوائیاں ختم کر دیں گے، قانون اپنا راستہ بنا لے گا، ان کو اپنی گرفت میں لے لے گا. کہیں سے یہ آواز نہیں آتی. یہ بیچارے سکون کے بھوکے ہیں، یہ تو بیچارے خون کے یہ تو بیچارے سکون کے متلاشی ہیں. کیوں انہیں دین نہیں دیتے؟ کیوں ان کے لیے ایمان کا راستہ ہموار نہیں کرتے؟ کیوں ان کے ماحولوں کے اندر دین کی فضا نہیں بناتے جس سے یہ ساری اندر کی جلن ختم ہو جائے؟ تو میرے عزیزوں، بڑی دولت ہے یہ دین، بڑی دولت ہے. اور جب سے یہ زندگیوں سے نکلا ہے، زندگی کا لطف بھی ختم ہو. یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو ہمارے مشاہدے میں نہیں. 30-40 سال کس کے گھر میں سامان کم ہوا؟ کون کہہ سکتا ہے میرے گھروں میں چیزیں کم ہو گئی 30-40 سال میں؟ ہاں، یہ ضرور کہہ سکتا ہے محبتیں کم ہو گئی. یہ ضرور کہہ سکتا ہے خاندان ٹوٹ گیا ہے. یہ ضرور کہہ سکتا ہے بھائیوں میں اب مزہ نہیں رہا. یہ ضرور کہہ سکتا ہے اب بھائی بہن کا وہ تعلق نہ رہا. یہ ضرور کہتا ہے
اب ازواجی رشتوں میں وہ اعتماد نہ رہا. یہ ضرور کہتا ہے اب خاندانوں میں طلاقیں بہت ہیں. یہ ضرور سننے میں آتا ہے کہ بھاری بھرکم جہیز، بہت شاندار اس کی فیکٹری اور کارخانہ اور بہت اچھا اسٹیٹس دونوں کا، گھر پھر بھی نہیں بنتا. گھر پھر بھی نہیں بنتا. گوند کاغذ سے جڑتی ہے. گوند کاغذ سے جڑتی ہے. کاغذ گوند سے جڑتا ہے. پتھر کے ٹکڑے سیمنٹ سے جڑتے ہیں. لوہے کے ٹکڑے ویلڈنگ سے جڑتے ہیں. انسانوں کے دل محبت سے، اللہ کے دین سے جڑتے ہیں. اور کوئی چیز نہیں جوڑ سکتی. اور کوئی چیز نہیں جوڑ سکتی بھائی. حلال رشتوں کی خوبصورتی اور اس کی محبتوں کی پرواز اللہ کے دین سے ہے. تو میرے عزیزو بڑا سرمایہ ہے. اسے سنبھالیے، اسے صحت مند بنائیے، اس کی حفاظت کیجیے. یہ دھوکہ ہے کہ میں نے بچے کو ڈگری دلا دی، کاروبار بھی اچھا لگا دیا، اس کے میں نے الگ سے گھر بھی بنا دیا، اب اس کا کیریئر اچھا گزرے گا. قسم خدا کی، دین نہ دیا وہ بھی پریشان رہے گا، آپ کو بھی پریشان کرے گا. وہ بھی پریشان ہوگا، آپ کو بھی پریشان کرے گا. اچھی بات ہے معاش کیجئے، اچھی بات ہے پڑھائیے اسے، لیکن خدا کے لیے دین کی دولت سے دور رکھا، وہ بھی پریشان رہے گا، آپ بھی پریشان رہے گا. کیوں دھوکے میں ہیں آپ؟ کس غلط فہمی میں ہیں؟ یہ کس اندھے پن کا زندگی کا انداز ہے؟ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس تیزی کے ساتھ زندگی کی کوالٹی جا رہی ہے. چیزیں بڑھ گئی. تو یہ گھڑیاں ہیں. اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اس ماحولوں میں لائیے. انہیں فکر مند کیجئے کہ اس کمائی کا سیزن ہے، صحت مند بننے کا موسم ہے. یہ موسم بہار ہے اہل ایمان کے لیے. ان کی ایمان صحت مند ہو جائے. بڑھیا دولت ہے میرے عزیز. یہ بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، چلا بھی جاتا ہے. چلا بھی جاتا ہے. تو اس سے زندگی کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، معیار اچھا ہوتا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر جب شفٹنگ ہے، وہ تو ہے ہی، وہ تو شفٹنگ ہے. اور یاد رکھیے گا شفٹنگ دونوں کی ایک جیسے نہیں ہوتی. یہ بھول ہے ہماری کہ با نمازی اور بے نمازی دونوں کا مرنا ایک جیسے. نہ واللہ ایک جیسے نہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. فرما بردار اور نافرمان ایک جیسے؟ نہ ایسا نہیں. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. اللہ کی بات بتا رہا ہوں بھائی، اللہ کی بات. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، بات اللہ کی ہے. ما سلککم فی سقر، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ کہنے لگے قالوا لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھتے. نماز نہیں پڑھتے. میری بچیاں، بچے سب، کتنے لوگ نمازی ہیں، کتنے لوگ مسلمانوں کے بچے بچیاں نمازی ہیں. تو وہ ایک زندگی ہے ایمان کی اور دین کی میرے عزیزو. اس سے یہ کیریئر زندگی کا پہلا مرحلہ ہے، یہ بھی بڑھیا ہوتا ہے. اور زندگی کا جو اگلا مرحلہ، اور وہ مرحلہ اس کا اختتام نہیں، اس کا سرمایہ بھی یہ ایمان ہے، اس کا سرمایہ بھی یہ دین ہے. اس کو بڑھیا کیجئے، اس کو صحت مند بنائیے. اللہ تعالیٰ سے مانگیے. ہمارے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم حبب الایمان وزینہ فی قلوبنا. اللہ ایسا ایمان دے دے، وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، کہ اس ایمان کی وجہ سے مجھے گناہوں سے گھن آنے لگ جائے. سبحان اللہ. جب آدمی کی قوت شامہ ٹھیک ہوتی ہے تو گوبر سے بدبو آتی ہے نا. اور جو آدمی رہتے ہی گوبر کے اندر ہو اس کو تو بو نہیں آتی. تو گناہوں میں بدبو ہے، بشرطے کہ ایمان صحت مند ہو. لیکن جو رہتے ہی گناہوں کی ظلمت میں ہے اس کے ہاں تو گناہ اسٹیٹس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ایک وقت ایسا آئے گا
اذا اتخذ الفي دولا والغنيمة مغنما والزكاة مغرما وعلم الدين لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وأقى أمه وأقصى أباه وأدنى صديقه وظهرت الأصوات في المساجد وظهرت القينات والمغازف وشربت الخمور وأكلوا الربا وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره ولان آخر هذه الأمة أولها فتربصوا عند ذلك ريحا حمراء وقصفا وآيات كتتابع كنظام قطع سلكه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا ایک وقت آئے گا اس امت میں ہر وہ برائی جو پہلی امتوں کی تھی جس سے وہ قومیں ہلاک ہوئی ہیں اس امت کے اندر بھی عام ہو جائیں گی. قومی مال کو ذاتی جاگیر سمجھیں گے, زکوٰۃ کو ٹیسٹ سمجھیں گے, دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے گا, بیوی کی اطاعت ماں کو دھکے دیے جائیں گے, دوست کو قریب کیا جائے گا, باپ کو دور کیا جائے گا, مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگ جائیں گی, گانے بجانے والی قوم کا سرمایہ بن جائیں گے, شرابیں پی جائیں گے, سود کھایا جائے گا, بدترین انسان قوم کا قبیلے کا بڑا ہوگا, عورتیں مردوں کا روپ ڈھال لیں گی, مرد عورتوں کی شکل اختیار کر لیں گے, لوگ کسی کا استقبال کریں گے اس لیے کہ دل میں قدر ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے. پہلے لوگوں کو بعد میں آنے والے طنز اور تنقید کا نشانہ بنائیں گے. فرمایا جب ایسے حالات آئیں گے پھر انتظار کرو آفات کا, مصائب کا, پریشانیوں کا, پھر انتظار کرو. اور یہ یکے بعد دیگرے آفات ایسی آئیں گی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو یکے بعد دیگرے موتی گرتے چلے جاتے. تو میرے عزیزو جب دین سے دوری ہوگی تو یہ مصیبتیں پھر آئیں گی. آج ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو کہلانے والے مسلمان اور ان کی زندگیوں میں نہیں؟ تو نام کا تو مسلمان ہے, عمل کا مسلمان قبروں میں چلے گئے. نام کا تو مسلمان رہا, حقیقی مسلمان مٹی تلے چلے گئے. جو صحت مند ایمان ہے وہ آپ کو زندگی کی کوالٹی دے گا, اس سے آپ کی دنیا کی شفٹنگ اچھی ہوگی. تو اس کی فکر کرنی ہے میرے لیے کہ وہ ایمان, یہ گھڑیاں اللہ نے دی ہیں, یہ صحت کے لیے ہیں, صحت کے لیے ہیں. بس اوقات آدمی طاقت کی دوائی کھاتا ہے, طاقت کی دوائی کھاتا ہے لیکن جسم کو نہیں لگتی. ٹیسٹ کرایا, پتہ لگا کہ یہ تو کینسر ہے, خونی کینسر ہے. اس خونی کینسر کی وجہ سے طاقتور دوائیں بھی جسم کو نہیں لگ رہی. ایسا ہی ہوتا ہے. رمضان میں روزے رکھے, افطار کی, سحری کی, صدقہ دیا, نفل پڑے, لیکن صحت پھر بھی نہیں بنی. ڈر لگتا ہے کہیں زندگی میں گناہ کا کینسر تو نہیں ہے, کہیں زندگی میں گناہ کا کینسر تو نہیں ہے. جس کے ہوتی ہوئی یہ میری اتنی بڑی عبادات, اتنی بڑی غذا ایمان کو بڑھیا نہیں کر رہی, ایمان کو بڑھیا نہیں کر رہی. برتن ہو اور اس میں سوراخیں ہوں اور دودھ ڈالتے چلے جائیں, کتنا بچے گا؟ سب خارج ہو جائے گا. ہاں میرے عزیزو, دودھ نیکیوں کا نور تو ڈال رہے دل کے برتن میں, لیکن ان آنکھوں سے گناہ ہو رہا ہے, ان کانوں سے گناہ ہو رہا ہے, سوراخیں جاری ہیں. تو میرے عزیزو اتنی بڑی غذا بھی اور صحت پھر بھی نہیں ہو رہی, صحت پھر بھی نہیں ہو رہی. تو ہم جائزہ لیں کہاں کچھ غلط ہو رہا ہے, کہاں کوئی غلط ہو رہا ہے. ورنہ جب آدمی کا معدہ ٹھیک ہوتا ہے تو آدمی کو بھوک لگتی ہے, جب آدمی کا معدہ ٹھیک ہوتا ہے تو بھوک لگتی ہے, اور جب آدمی کا ایمان ٹھیک ہوتا ہے تو نیکیوں کی بھوک لگتی ہے. اب دیکھیے نا, آپ کا پہلا عشرہ گزرا, ہمارا دوسرا عشرہ گزرا, ایمان ٹھیک ہوا, نیکی کا شوق بن رہا ہے, نیکیوں کی بھوک لگ رہی ہے, تلاوت کا جی چاہ رہا ہے,
اگر لگ رہا ہے اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور اب بھی اگر یہ چیزیں بوجھ بن رہی ہیں تو میرے عزیزو ہمیں علاج کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. معدہ خراب ہوتا ہے تو کچھ کھانا بھی پڑ جائے تو بوجھ بن جاتا ہے، اور جب صحت مند ہوتا ہے جی چاہتا ہے کھاؤ، لطف اٹھاتا ہے. اسی طرح جب آدمی کا ایمان صحت مند ہوتا ہے تو اسے عبادت کرنے کا جی چاہتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے تھے یرتوربت قدما، پاؤں پہ ورم آ جایا کرتا تھا، لیکن مزہ اتنا آتا تھا کہ اس کی طرف خیال ہی نہیں جاتا تھا. اللہ تعالیٰ ان گھڑیوں میں ہمیں بھی ایسا ایمان دے دے کہ ہمیں بھی عبادت کا ذوق ہو. تو میرے عزیزو ایمان بڑا سرمایہ، دین بڑی دولت، اس سے یہ دنیا کا کیریئر بھی اچھا اور زندگی کا اگلا مرحلہ بھی بہت بڑھیا، بہت بڑھیا. ورنہ سب چیزیں ہیں سکون نہیں، سب راحت کے نقشے ہیں راحت نہیں. گھر بڑھیا ہے مزہ نہیں. کہنے میں آج گھروں میں ہر قسم کی چیزیں موجود سہولت کی، لیکن زندگی کا لطف نہیں. زندگی کی کوالٹی اچھے دین سے بنتی ہے، اچھے ایمان سے بنتی ہے. اگر اس میں کمی رہ گئی تو زندگی کے لطف میں بھی کمی ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو اپنا ایمان بڑھیا کرو، اپنا ایمان ٹھیک کرو، اپنا ایمان تازہ کرو. جددوا ایمانکم، اپنی ایمانوں کو نیا کرو، اپنی ایمانوں کو صحت مند کرو. ضرورت ہے اس کی. تو ان راتوں میں، ان دنوں میں عبادت کا اہتمام، اپنا محاسبہ کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے، کوتاہی کہاں ہو رہی ہے، تاکہ وہ سوراخ بند ہو اور نیکیوں کا نور اکٹھا ہو اور دل ایمان سے منور ہو جائے. تو ہماری گزارش ہے کہ ابھی یہ بات ہم نے عرض کر دی لیکن جانا نہیں ہے. اچھا کیا ہے اب اکیلے بیٹھیں اور اپنے اللہ سے باتیں کریں. اچھا کیا ہے کچھ نوافل پڑھیں. اچھا کیا ہے کچھ دعائیں کریں. وذکر اللہ خالیا وفاضت عینا فهو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. اکیلے بیٹھا ہے، اللہ کی رحمت سے امید اور اپنی خطاؤں پہ شرمندگی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اکیلے بیٹھ کر جو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا اگر چہرے پہ لگا ہے تو میں شہادت دیتا ہوں اللہ اس چہرے کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اس شخص کو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اپنا عرش کا سایہ نصیب فرما دے. تو یہ راتیں اس کام کے لیے ہیں بھائی. یہ راتیں ایسی عبادت کے لیے ہیں. اکیلے بیٹھ جائیں، پیچھے بھی جگہ ہے، اوپر بھی جگہ ہے، وہ سامنے بھی دونوں فلور پہ جگہ ہے. آپ بیٹھے اور اپنے اللہ سے باتیں کریں. نوافل پڑھ سکتے ہیں نوافل پڑھیں، ذکر کر سکتے ہیں تلاوت کر سکتے ہیں تلاوت کریں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں درود شریف پڑھیں، اور اصرار کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. اور دعاؤں میں دنیا بھی مانگیں آخرت بھی مانگیں، لیکن ان سب سے بڑی چیز جو مانگنی ہے ایمان، ہدایت. یہ سب سے بڑی سرمایہ ہے. یہ اللہ سے اصرار کر کے مانگیں. آپ بیٹے مانگیں گے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو نہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بدلہ آخرت میں بہت بڑھیا موجود ہے. آپ معاش مانگیں ہو سکتا ہے اللہ دنیا میں نہ دے. حکیم جو ہے اس کا بڑا بدلہ آخرت میں موجود ہے. لیکن اگر آپ سچے دل سے ایمان ہدایت مانگیں گے وہ ضرور ملے گی، اس لیے کہ اس کی جگہ دنیا ہی ہے، اس کی جگہ دنیا ہی ہے. لیکن سچی طلب سے اگر آپ مانگیں گے یہ دولت آپ کو ضرور ملے گی. اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. ہم مختصر سی دعا عرض کر دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ اپنے انفرادی لحاظ سے لمبی لمبی دعائیں سجدوں میں اور سجدوں میں جا کر بھی آپ اس کی دعائیں کر سکتے ہیں. وہ آپ کی دعائیں طویل ہوں، یہی اللہ کو پسند ہے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث.
أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل سے آپ نے ہمیں اپنے دربار پہ بلایا حاضری کی توفیق نصیب فرمائی اے مولا کریم ہمیں قبولیت والی عبادت بھی نصیب فرما ہمیں قبولیت والی دعائیں بھی نصیب فرما اے مولا کریم ہمیں ابھی قبولیت والی اپنی بندگی بھی نصیب فرما یا ارحم الراحمین جتنے حاضرین اور سامعات موجود ہیں کسی کو بھی ان راتوں کی برکتوں سے محروم نہ فرما ان راتوں کی خیروں سے محروم نہ فرما ان راتوں کی رحمتوں سے برکتوں سے محروم نہ فرما اور ان راتوں کے جو بخشش کے فیصلے ہیں اے مولا کسی کو بھی محروم نہ فرما یا ارحم الراحمین آپ نے اپنے فضل سے اپنی رحمت سے اور اپنے کرم سے ہماری خطاؤں سے قطع نظر کر کے ہمارے گناہوں سے قطع نظر کر کے پھر بھی اپنے سامنے بلایا اے مولا کریم اپنے فضل سے اپنے مقبول بندوں کی عبادت نصیب فرما ہمیں بھی اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما اے مولا کریم ہمیں بھی اپنے پیارے لوگوں میں شامل فرما مولا اپنے در پہ حاضری کے بعد اس در سے محروم نہ فرما اپنے سامنے سجدوں سے محروم نہ فرما اپنی بندگی سے ہمیں محروم نہ فرما اے مولا ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما مولا ہمیں گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما گناہوں کی آگ سے ہمارے دلوں کو اے مولا پاک فرما گناہوں کی نحوستوں سے ہمارے گھروں کو پاک فرما یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہمارے بچے بچیوں کی اصلاح فرما انہیں نیکی کا شوق نصیب فرما نیکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما نیکی کی محبت نصیب فرما برائیوں سے محفوظ فرما بروں سے محفوظ فرما شریروں سے محفوظ فرما بے دینوں سے محفوظ فرما بدکار اور بے حیا لوگوں سے محفوظ فرما اے مولا کریم دین دشمنوں سے محفوظ فرما دین کا مذاق اڑانے والوں سے محفوظ فرما دین کے احکامات پر تنقید کرنے والوں سے محفوظ فرما دین پر اعتراض کرنے والوں سے محفوظ فرما مولا نیک لوگوں سے مناسبت نصیب فرما اپنے نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما نیک لوگوں کی محبتیں عطا فرما یا ارحم الراحمین تمام حاضرین کی تمام سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما اے مولا کریم سب کی پریشانیوں کو ختم فرما ہم سب کو ایمان کی حقیقت نصیب فرما اے مولا ہمارے گھروں میں ہمیں اچھی زندگی نصیب فرما محبتوں والی زندگی عطا فرما سکون والی زندگی عطا فرما راحت والی زندگی نصیب فرما اے مولا کریم ہمیشہ دل کے اطمینان کی زندگی عطا فرما اندر کا خوف ختم فرما اندر کی بے ختم فرما اندر کی بے سکونی ختم فرما اے مولا کریم اندر کی مولا کریم گناہوں کی سیاہی ختم فرما یا ارحم الراحمین یہ راتیں بہت برکت والی بہت رحمت والی مولا اس کے ایک ایک لمحے کی ہمیں قدردانی نصیب فرما اے مولا کریم اس کے لمحات کی ہمیں صحیح معنی میں وصول کرنے کی توفیق نصیب فرما ہمیں ان راتوں کو ہر قسم کی غفلتوں سے محفوظ فرما ہر قسم کی غلطیوں سے خطاؤں سے ہمیں محفوظ فرما یا ارحم الراحمین یہ مقدس عشرہ مبارک گھڑیاں پوری امت کے لیے مدد اور نصرت کا ذریعہ بنا مسلمانوں کو عبادت کی طرف نیکی کی طرف آنے کا ذریعہ بنا مسلمانوں کو روحانی جسمانی صحت کا اسے ذریعہ بنا اے مولا کریم اپنے فضل سے جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر مانگی ہمیں بھی نصیب فرما اور جن شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو اس سے محفوظ فرما وصلی اللہ اے مولا کریم ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما امن کا گہوارہ بنا اے مولا کریم نعمت اسلام کی ہمیں قدر نصیب فرما اور وطن عزیز کی شکل میں جو نعمت ہے اے مولا اس کی بھی قدر نصیب فرما اس کو اندرونی بیرونی خطرات سے اندرونی بیرونی دشمنوں سے اسے محفوظ فرما اسے ظاہری باطنی ترقی عطا فرما اے مولا کریم جو یہاں شر اور بے دینی اور افرتفری اور بدعملی کو پھیلانے کے در پہ ہیں ان کے فتنوں سے اس ملک کی حفاظت فرما
یہاں تخریب کی قوتوں کو اور بے دینی کی طاقتوں کو ختم فرما، نیکی کی اور تعمیر کی طاقتوں کو غلبہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، باطل کے مقابلے میں اے مولا کریم ان کے لیے مدد اور نصرت کی شکلیں پیدا فرما۔ اے مولا کریم مسلمانوں میں اسلامی اتحاد پیدا فرما، اسلامی ایمانی وحدت پیدا فرما، رنگ نسل وطن علاقے یہ نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو ان فتنوں سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔